مہم چلانے والی تاریخی انگلینڈ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لندن کے نیوہم بورو میں برج پارک کی حفاظت کریں، جو کہ سیاح فام برطانوی تاریخ کے لیے اہم مقام ہے۔ یہ پارک 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں افریقی کیریبین کمیونٹی کے لیے ایک مرکز تھا۔ اپنی ثقافتی اہمیت کے باوجود برج پارک فی الحال تحفظ کے لیے درج نہیں ہے۔ مہم چلانے والوں کو امید ہے کہ تاریخی انگلینڈ اس کی قدر کو پہچانے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس سائٹ کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے گا۔ لارڈ فالکنر کا خیال ہے کہ برطانیہ کی حکومت موجودہ قوانین کے تحت فلسطین ایکشن پر پابندی لگانے کے لیے جدوجہد کرے گی، باوجود اس کے کہ RAF کے اڈوں کو توڑ پھوڑ کرنے میں گروپ ملوث ہیں۔ فالکنر کا استدلال ہے کہ اگرچہ گروپ کے کارروائیاں نقصان دہ ہیں، لیکن وہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کی حد کو پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ قانونی احتجاج جو خلل کا باعث بنتے ہیں، ان پر صرف اور صرف خلل کی وجہ سے پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ نئے جنگل کے گدھے کھانے کے فاصلے کے ڈبوں پر چھاپے مار رہے ہیں، جس سے بیماری کی منتقلی اور علاقے میں افراتفری کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ گدھے جو اپنی سختی کے لیے مشہور ہیں، ڈبوں میں ڈال کر کھانے کے ٹکڑوں کو کھا رہے ہیں اور سڑک پر پھیلا رہے ہیں۔ رہائشیوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ڈبے دروازوں کے اندر رکھیں تاکہ گدھوں کو ان تک رسائی سے روکا جا سکے۔ کنزر ڈیفنس ایسوسی ایشن کے چیئر اینڈریو پیری نارڈن نے خبردار کیا کہ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو یہ مسئلہ مزید خراب ہو جائے گا، جس سے گدھوں اور دیگر مویشیوں کو پاؤں اور منہ جیسی بیماریوں کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ میٹروپولیٹن پولیس وسطی لندن میں ایک موسیقار سے چوری ہونے والے 15,000 مالیت کے 285 سال پرانے وائلن کی بازیابی کے لیے مدد کی اپیل کر رہی ہے۔ مشہور وائلن بنانے والی کمپنی گوئیڈا گیگنی کا بنایا ہوا یہ آلہ آخری بار 12 اپریل کو دیکھا گیا تھا۔ پولیس کا خیال ہے کہ چور وائلن بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی کے پاس بھی معلومات رکھنے والے سے گزارش ہے کہ وہ قیمتی آلہ واپس کرنے میں مدد کے لیے پولیس سے رابطہ کریں۔ کالفرٹن چارج 44 پر اینابیل روک کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ ایک 46 سالہ چیریٹی کارکن شمالی لندن کے سٹوک نیونگٹن میں اپنے گھر پر چاقو کے وار سے پائی گئی تھی۔ روک، جس نے مہاجرین اور تارکین وطن خواتین کی مدد کرنے والی ایک خیراتی تنظیم کی مشترکہ بنیاد رکھی، اپنے کمیونٹی کام کے لیے جانا جاتا تھا جو کمزور خواتین کو صنفی بنیاد پر تشدد سے بچنے میں مدد فراہم کرتا تھا۔ پولیس کا خیال ہے کہ اس کی موت گھریلو جھگڑا ہے۔ چارج کو منگل کی صبح 5 بجے سے کچھ دیر پہلے ڈیومینک روڈ سے روک کر لاش ملنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے 23 سالہ آرکٹک کلائمیٹ ایکٹیوسٹ جو بوتھ کو نیو بارنیٹ میں اس کے معاون رہائش گاہ سے گرفتار کیا، جو میٹروپولیٹن پولیس آپریشن کے تحت موسمیاتی کارکنوں کو نشانہ بناتا ہے۔ بوتھ کو عوامی پریشانی پیدا کرنے کی سازش کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آپریشن میں کوئکر میٹنگ ہاؤس پر چھاپا بھی شامل تھا۔ بوتھ نے اس تجربے کو تکلیف دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اس کی حالت مزید خراب ہوئی اور پولیس کے سخت رویے پر تنقید۔ لندن جانے والی ٹرین کے مسافروں کو تکنیکی خرابی کی وجہ سے لائبرو جنکشن کے قریب پٹریوں پر چلنے پر مجبور کر دیا گیا۔
یہ واقعہ سال کے گرم ترین دن پیش آیا۔ سرے میں درجہ حرارت 33.2 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ گویا تھامس لنک ریلوے نے خلل کے لیے معذرت کی۔ مسافروں نے اس تجربے کو مشکل اور غیر آرامدہ قرار دیا۔ ٹرینوں کو گرمی کی وجہ سے اوون کی طرح محسوس